صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے خداوند عالم کی حمد و ثنا کرتے. اللہ نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا اور خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، عظیم نعمت، کہ خداوند عالم نے ہمیں ماہ رجب المرجب عطا کیا. تمام ناظرین کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام شیعان حیدر قرار کو ماہ رجب المرجب کی خوب مبارکباد اور خصوصی طور پہ ولادت امیر کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس ماہ میں ہم مومنین کے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مومنوں کو دعوت کرنے کا، کھانا کھلانے کا، میٹھا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تاکید ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پلیسز پر بہت سارے مومنین کے گھروں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کا دسترخوان سجاتے ہیں، یا 14 معصومین علیہ السلام کے نام پر دسترخوان سجاتے، یا مولا علی علیہ السلام کا سفرہ ان کے نام پر جو نظر و نیاز کرتے. تو بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جب ہم اہل بیت کے نام پہ دسترخوان سجاتے ہیں، مومنوں کو دعوت کرتے، کھانا کھلاتے، تو بس ایک ہم اس طرف بھی اپنی توجہ کو لے جائے کہ واقعی میں اہل بیت طاہرین کو کون سی غذا پسند تھی، انبیاء کو کیا پسند تھا، پروفٹس کیا کھاتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کیا پریفر کرتے تھے. اور ان چیزوں کو اگر ہم اپنے مینو میں انکلوڈ کریں، اگر ہم اپنے اس دسترخوان میں ان نظر و نیاز میں انکلوڈ کریں تو نور علی نور ہو جائے. اسی کوشش اور اسی انٹینشن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ابا عبداللہ، کیونکہ مہینہ منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظر اور دسترخوان سے. تو آغاز کرتے امام ہی کی حدیث سے. ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ there is an ornament for everything. کل شے، ہر شے کی ایک زینت ہے، ہر شے کا ایک ornament ہے. and the ornament of your meals are vegetable. ہر شے کی کوئی زینت ہے اور تمہارے معدہ کی، تمہارے دسترخوان کی زینت ویجیٹیبلز ہے. ویجیٹیبلز کو خوب تناول فرمائے. اس کے بعد انہی امام صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے. حنان نام کا صحابی امام کا فرماتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا، دسترخوان پہ تھا، اور امام نے مجھے ایک ڈش آفر کی جس میں ویجیٹیبلز تھے. تو میں نے منع کیا، میں نے کہا مولا یہ پرٹیکولر یہ ویجیٹیبل میں نہیں پسند کرتا، یا میں بیمار ہوں اور میں یہ چیز نہیں کھانا چاہتا. تو امام نے اس سے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی کھانا تناول نہیں کیا جب تک دسترخوان پہ گرینز نہ ہو، جب تک دسترخوان پہ ویجیٹیبلز نہ ہوں. تو امام صادق علیہ السلام حنان سے کہتے کہ حنان، امیر المومنین کے سامنے جب بھی سفرہ سجتا تھا، آپ چاہے وہ افطار ہو، چاہے وہ آپ کا سحر ہو، بریک فاسٹ ہو، مگر امام جب تک اس میں ویجیٹیبلز یا گرینز
انکلوڈ نہ ہو. امام علی علیہ السلام نہیں کھاتے تو obvious ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے. اور پھر امام نے کہا حنان یو ڈونٹ نو کہ جب حنان نے کہا کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے, میں آئی سیکریفائس فار یو یا ابا عبداللہ, امیر المومنین ایسا کیوں کرتے تھے؟ امیر المومنین کیوں اس دسترخوان سے نہیں کھاتے تھے جس میں گرینز نہ ہو؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے حنان, اس لیے کہ مومنوں کا دل اخضر ہوتا ہے, گرین ہوتا ہے. مومنوں کا دل بالکل گرین سبز و شاداب ہوتا ہے. اور کیونکہ مومن گرینری سے ہمیشہ خوش اخلاق, ہمیشہ جوان, گرین, شاداب ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح کی چیزیں پسند کرتا ہے. مومن ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے, گھومنا پھرنا پسند کرتا ہے, نیچر پسند کرتا ہے, گرینری پسند کرتا ہے, اور اپنے ڈائٹ میں بھی وہ گرینری کو پریفر کرتا ہے. اسی طرح کا جو ایک ہم کو اور حدیث معصومین ملتی ہے کہ راوی کہتا ہے, کمپینین کہتا ہے, امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کمپینین کہتا ہے کہ میں امام ساتویں امام باب الحوائج علیہ السلام کے ساتھ ان کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا, اور جب امام کے سامنے پلیٹر رکھا گیا تو امام نے دیکھا کہ اس پلیٹر میں, اس سفرے میں کوئی بھی ایک سنگل ویجیٹیبل بھی نہیں تھی. تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا جس پلیٹر میں ویجیٹیبل نہ ہو یا گرینز نہ ہو. یعنی ویجیٹیبل کا بھی ذکر ہے, اور احادیث میں ویجیٹیبل میں بھی اسپیشلی گرین لیفی ویجیٹیبلز پہ بڑا تاکید کی گئی ہے, ریکمینڈڈ ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جہاں پہ گرینز نہ ہو میں وہ دسترخوان سے کھانا تناول نہیں کرتا, میں اس سے کچھ نہیں لوں گا. تو امام نے کہا جاؤ اس میں انکلوڈ کرو ویجیٹیبل کو. تو غلام جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ اس میں ویجیٹیبل کو انکلوڈ کرتا ہے, اور پھر امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اور امام نے یہاں پر بھی اس کمپینین کو تاکید کی کہ گرینز کو اپنے ڈائٹ میں انکلوڈ کرے, گرین لیفی ویجیٹیبلز کو انکلوڈ کرے. اور پھر امام نے کہا کہ یہ شفا ہے اللہ کی طرف سے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے معدے کا, تمہارے دسترخوان کی جو زینت ہے وہ زینت ویجیٹیبلز ہے. ہر دسترخوان کی زینت, یعنی کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے, اور دسترخوان کی زینت ویجیٹیبلز ہے. اور انہی امام معصوم یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے, یا اسی حدیث میں آگے کنٹینیو ہوتا ہے کہ پھر امام نے فرمایا کہ گرینیفائی یور ٹیبل ود دا گرینز, ود دا ویجیٹیبلز, گرینیفائی یور ٹیبل ود دا ویجیٹیبلز بیکاز اٹ از دا ریپیلنٹ فار دا شیطان. امام نے کہا اپنے دسترخوان کو زینت دو ویجیٹیبل سے, کیونکہ ویجیٹیبل شیطان کو دور کرتے ہیں, گرین شیطان کو دور کرتا ہے, بشرط کہ اس سے بسم اللہ کہہ کے تناول کیا جائے, اس میں خدا کے نام سے آغاز کیا جائے. تو یہ ویجیٹیبل شفا بھی ہے اور ایمان کی سلامتی بھی ہے, کیونکہ یہ شیطان کو دور کرتا ہے. کہیں پہ ورڈ آیا ہے اڈون یور ٹیبل, کہیں پہ لفظ آیا ہے اٹس این ornament, کہیں پہ لفظ آیا اٹس اے زینت. تو الگ الگ طریقے سے اہل بیت نے ویجیٹیبلز کی ہم کو امپورٹنس اور سگنیفیکنس بتایا. تو آج ہم کون سی گرین کی بات کریں, تو یہی دیکھتے ہوئے بس ایک بہت ہی سپرفیشل طور پہ ایک ذکر کریں ایسی چیز کا کہ جس کے بارے میں ونس اگین ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ celery is the vegetable of the prophets. Celery, it's a green leafy vegetable جو سیلڈز میں بھی یوز ہوتا ہے, جس کو سوپ میں بھی یوز کرتے ہیں, آپ اس کو الگ طریقے سے بھی کوک کر سکتے ہیں. Celery is the vegetable of the prophets. یہ پروفٹس کی پسندیدہ سبزی ہے.
یہ پروفٹس کو بڑا پسندیدہ لیفی ویجیٹیبل ہے. اور اسی چیز کو جب ہم نے آگے اور کتابوں میں تلاش کیا احادیث معصومین میں، تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. راوی کون ہے اور کس سے بیان ہو رہا ہے؟ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. کیا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو مخصوص علم مولا علی علیہ السلام کو دیا، وہ جو تعلیم کیا، وہ جو علم کے باب رسول اللہ نے کھولے تھے، اس اسپیشل علم میں جو رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو جو ریکمینڈ کیا ہے، اس میں یہ حدیث ملی کہ امام حسین نے کہا کہ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو یہ بات تعلیم کی کہ ایٹ دا سیلری فار اٹ از دا ویجیٹیبل آف دا پروفٹس. اور پھر یہاں پہ نام بھی ہے. یہ کون سے پروفٹس کو زیادہ، ویسے تو دس از دا ویجیٹیبل آف دا پروفٹ، مگر کون سے پروفٹس کو زیادہ پسند تھی؟ تو امام حسین فرماتے کہ رسول خدا نے مولا علی سے کہا. اینڈ دا سیم اسی طرح کی ملتی جلتی روایت ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے کہا کہ رسول خدا نے مولا علی سے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ سیلری کون سے پروفٹس کی ویجیٹیبل ہے؟ تو کہا اسے پروفٹ الیاس کھایا کرتے تھے. یوشع ابن نون جو جناب موسیٰ کے جانشین تھے وہ اسے تناول کرتے تھے. جناب یعسا اسے تناول کرتے تھے. جناب خضر اس کو تناول کرتے تھے. تو یہ بہت سارے پروفٹس کی پسندیدہ سبزی ہے. اینڈ اسپیشلی کیونکہ رسول خدا نے فرمایا، مولا علی سے فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے مولا علی بھی اسے تناول کرتے تھے، امام حسین بھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. تو ائمہ طاہرین نے سیلری کے اوپر فوکس کیا ہے اور اسے ویجیٹیبل آف دا پروفٹس حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم طب معصومین میں دیکھیں یا طب رسول خدا میں دیکھیں تب بھی اس کے بڑے فوائد ہیں. بالکل مختصر کرنے کے لیے کہ اٹ انکریزز یور میموری اینڈ انٹیلیکٹ، یہ میموری شارپ کرتی ہے، انٹیلیجنس کو بڑھاتی ہے. یہ وٹیلیگو جو ہم کہتے ہیں وائٹ سپاٹس باڈی پہ اسکن کے پہ آتے اسے بھی دور کرتی ہے. اٹ کلینز یور ہارٹ. اچھا وین اٹ کمز اٹ کلینز یور ہارٹ، یہ دو طریقے سے. اٹس میڈیسنل آلسو کہ یہ آپ کے جو ہارٹ کے پرابلمز ہے، جو کولیسٹرول ہوتا ہے، ہائی کولیسٹرول یا جو ٹاکسنز ہوتے ہیں، اسے بھی آپ کے جسم سے دور کرتے ہیں. اور یہ جو وسوسے ہے، برے خیالات ہے، شیطانی وسوسے، اسے بھی آپ کے دل و دماغ سے دور کرتا ہے. تو میموری انکریز کرتا ہے، یہ آپ کے ہارٹ کو کلین پیوریفائی کرتا ہے. اور امام نے کہا انسینٹی، دیوانہ پن، پاگل پن، مجنون ہو جانا، یا ایک عمر کے بعد جب ہم کہتے ہیں انسان الزائمرز کی طرف جاتا ہے تو سیلری اس سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور لیپریسی اور وٹیلیگو سے بھی محفوظ رکھتی ہے. انگلش میں اٹس کالڈ ایز سیلری، اور اگر اسے آپ دیکھیں اردو میں اسے اجوائن کہتے ہیں، مگر اٹ از ناٹ دا اجوائن دا سیڈس، the herb which we use، جس کو ہم جو کیرم سیڈز ہے یا کاراوے، یہ وہ والا اجوائن نہیں ہے. یہ دس از ڈفرنٹ فرام دا اجوائن وچ وی کال. تو اسے اردو میں اجوائن کہتے ہیں. اس کے بھی سیڈز ملتے بٹ اٹ از ڈفرنٹ فرام دی ادر اجوائن. سو سیلری آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے، انڈیا میں بھی، مارکیٹس میں بھی، آن لائن بھی یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ویجیٹیبل آف دا پروفٹس اور دیگر جو بھی ویجیٹیبلز ہے اسے اپنے فوڈ میں، اپنے ڈائٹ میں، اپنے مینو میں انکلوڈ کرے. اینڈ انشاءاللہ وی اسٹے ہیلدی اینڈ ہمارے ایمان کو بھی مضبوطی اور اسٹرینتھ کی طرف لے جائے. خداوند عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، اور جو بھی عبادت، جو بھی دعوتیں، جو بھی مولا کے نام پہ تبرک کھلایا جاتا ہے خدایا، ان دعوتوں کو، ان کھانے والوں کو، کھلانے والوں کو شاد و آباد رکھنا، ان کے دسترخوان کو قبول فرمانا، اور تمام شیعان حیدر قرار کو شاد و آباد رکھ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.